شادی کی پہلی رات ہی مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کسی اور کو پسند کرتے ہیں اور میرے پیروں تلے تو زمین ہی نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے ایک پل میں میری دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ میرے شوہر اس سے روز ملنے جاتے اور خوش ہو کر گھر آ کر مجھے بتاتے کہ آج میں اس سے مل کر آ رہا ہوں۔ بڑا مزہ آیا اس سے مل کر۔ یہ سن کر میں آگے سے کوئی جواب نہ دیتی، بس رونے لگ جاتی۔ ہم نے پہلے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ ہماری ارینج میرج ہوئی تھی، گھر والوں کی مرضی سے۔ ایک ہنستے کھیلتے گھر کو برباد کر دیا کسی دوسری عورت نے۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی یہ مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کسی اور کو پسند کرتے تھے شادی سے پہلے، لیکن گھر والوں نے ان کی شادی ان کی پسند سے نہیں کی، بلکہ میں ان کے گھر والوں کی پسند سے لائی گئی عورت تھی، جو مجھے وہ صرف استعمال کی حد تک ہی رکھتے تھے، جیسے میں ان کے لیے کوئی کھلونا ہوں۔ یہ کہانی لاہور میں رہنے والی ایک امارہ نام کی لڑکی کی ہے۔ تو آئیے باقی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اگر آپ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ میرا نام امارہ ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والدین کی اور کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی بیٹی اور نہ ہی کوئی بیٹا۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میری امی ابو نے مجھے بہت ہی لاڈ اور پیار سے پالا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے لاڈلے اکثر قسمت کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میری شادی میرے والدین نے بڑی دھوم دھام سے کی اور مجھے وہ سب کچھ دیا گیا جس کی مجھے ضرورت تھی یا نہیں۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوا میری زندگی میں۔ میری زندگی اس دن کے بعد جیسے کسی اور ہی راستے پر چل پڑی تھی۔ جس گھر میں بڑے خواب لے کر آئی تھی، وہی گھر مجھے ایک اجنبی سی قید کی طرح محسوس ہونے لگا تھا۔ دیواریں بھی مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتی تھی اور گھر کی ہر چیز جیسے میرے اندر چھپے درد کو پہچانتی تھی۔ شروع میں نے خود کو بہت سمجھایا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاید وقت کے ساتھ سب بدل جائے گا، شاید میری زندگی بدل جائے گی، شاید میرے شوہر مجھے بھی کبھی ویسے ہی دیکھیں گے جیسا وہ اس عورت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری امید کم اور حقیقت زیادہ واضح ہوتی گئی۔ میرے شوہر کا رویہ عجیب سا تھا۔ وہ مجھ سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، نہ ہی بدتمیزی کرتے تھے، مگر ان کی سرد مہری میرے دل کو اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ روز باہر جاتے، دیر سے گھر واپس آتے اور اکثر خوشی خوشی کسی اور کا ذکر کرتے میرے سامنے۔ آج میں اس سے ملا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ آج اس نے میرے لیے یہ بنایا، آج اس نے میرے لیے وہ کیا۔ یہ باتیں سن کر میری زندگی جیسے ایک لمحے میں رک جایا کرتی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ پاتی تھی، میرے اندر بہت کچھ ٹوٹتا تھا، مگر میرے لفظ باہر نہیں آتے تھے۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تو میں خاموشی سے روتی رہتی۔ کبھی میرا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا اور کبھی میں چھت کو دیکھتی رہتی، جیسے وہاں میری زندگی کا کوئی جواب لکھا ہو، جیسے وہاں سے میرے نصیبوں کا لکھا کوئی بھی مجھے پتہ چلے۔ ایک دن میں نے ہمت کی، میرا دل بہت بھاری تھا اور میں بہت پریشان تھی، مگر میں نے اپنے شوہر سے پوچھ ہی لیا، آخر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اگر آپ کا دل کسی اور کے ساتھ تھا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے خاموشی سے، پھر بہت ٹھنڈی آواز میں بولے، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی اور جس سے میں محبت کرتا تھا وہ پہلے سے میری زندگی میں تھی۔ یہ سن کر میری زندگی جیسے ایک لمحے میں ٹوٹ گئی ہو۔
جیسے میرے اندر کچھ ختم ہو گیا ہے، بلکہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہو۔ میرے اندر ایک طوفان سا برپا ہو گیا، مگر میں پھر بھی خاموش کھڑی رہی۔ شاید اب بھی کسی نامعلوم امید کے سہارے، شاید کسی نے مجھے روک لیا ہو جیسے بولنے سے۔ دن گزرتے گئے اور میں نے خود کو بدلنا شروع کر دیا۔ میں نے خاموش رہنا سیکھ لیا، میں اپنے درد کو اندر دبانا سیکھ لیا اور اپنی زندگی کو صرف گزارنے کے لیے جینا شروع کر دیا۔ میں اپنے کاموں میں مصروف رہنے لگی، کتابیں پڑھنے لگی اور اپنی تنہائی کو اپنا عادی بنا لیا۔ مگر اس سب کے باوجود ایک چیز بدل رہی تھی، میں خود کو بدل رہی تھی، میں بدل رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی نرم دل اور خوابوں سے بھری تھی، اب خاموش مگر مضبوط ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں اب آنسو کم اور سوال زیادہ ہوتے تھے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دینا تھا۔ میرے شوہر رات دیر سے گھر آئے، مگر اس بار ان کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ اداسی تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بند لفافہ تھا۔ انہوں نے پہلی بار مجھے سیدھا دیکھ کر بولا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، اور یہ بات میری زندگی بدل دے گی اور شاید تمہاری زندگی بھی بدل دے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحے میری زندگی کو کس سمت لے جانے والے ہیں۔ میرے شوہر کے ہاتھ میں وہ بند لفافہ دیکھ کر میری سانس جیسے رک سی گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی بہت اونچی لگ رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، میں نے تم سے کچھ چھپایا ہے اور اب میں مزید نہیں چھپا سکتا۔ میری زندگی اس ایک جملے پر جیسے جم سی گئی۔ میں کچھ بول نہیں سکی، بس ان کی طرف دیکھتی رہی۔ انہوں نے لفافہ میز پر رکھا اور آہستہ سے بولے، یہ سب کچھ شروع سے ہی غلط تھا۔ میری زندگی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میری زندگی کا فیصلہ میرے گھر والوں نے میری مرضی سے نہیں لیا تھا۔ میرے گھر والوں نے میری مرضی کے بغیر یہ شادی کر دی تھی تمہارے ساتھ۔ میں نے پہلی بار ان کی آواز میں وہ چیز محسوس کی جو پہلے کبھی نہیں کی تھی، تھکن اور پچھتاوا۔ انہوں نے بات جاری رکھی، میں اس سے محبت کرتا تھا اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور آج بھی کہیں نہ کہیں میرا دل وہیں اٹکا ہوا ہے، لیکن تمہارے ساتھ میں نے انصاف نہیں کیا۔ ان سب میں تمہارا کیا قصور تھا؟ ان سب میں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا۔ میری زندگی میں تمہاری جگہ وہ نہیں بن سکی جو کہ ایک عورت کی ہونی چاہیے تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے خود کو گرنے نہیں دیا۔ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا، پھر میری زندگی کا کیا؟ میں ان سب میں کہاں ہوں؟ وہ خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ پھر انہوں نے وہ لفافہ میری طرف بڑھایا۔ یہ طلاق کے کاغذات نہیں ہیں، ڈرو مت، بلکہ ایک سچ ہے، میری زندگی کا سچ، جس سے تمہاری میری زندگی بدل سکتی ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے لفافہ کھولا۔ اس کے اندر کچھ پرانی تصویریں تھیں، وہ ایک خط اور ایک خط۔ تصویروں میں وہی لڑکی تھی جس کا ذکر وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، لیکن خط پڑھ کر میری زندگی کا ہر اندازہ غلط ثابت ہوا۔ خط اس لڑکی کا نہیں تھا، بلکہ میرے شوہر کا اپنا لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس نے میری زندگی کے ایک مشکل وقت میں میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں ٹوٹ چکا تھا۔ پھر میری شادی زبردستی تم سے کر دی گئی تھی۔
جبکہ میں شادی کے لیے تھوڑا سا وقت چاہتا تھا جو میرے گھر والوں نے مجھے نہیں دیا۔ شروع میں تمہیں قبول نہیں کر سکا، مگر یہ سچ ہے کہ تم نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ تم نے میری زندگی کو سنبھالا ہے، چاہے میں نے تمہیں کبھی وہ جگہ نہیں دی جس کی تم حقدار تھی۔ میں یہ پڑھ کر بالکل خاموش ہو گئی۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، غصہ، دکھ اور ایک عجیب سا احساس۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو پھر اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میری زندگی کا فیصلہ اب کون کرے گا؟ انہوں نے پہلی بار نظریں جھکا لی۔ میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی خود شروع کرو، آزادی سے۔ یہ لفظ آزادی میرے دل میں گونجنے لگا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر رات خاموش تھی، مگر میرے اندر ایک نیا طوفان شروع ہو چکا تھا۔ میں پہلی بار سوچ رہی تھی کہ کیا میری زندگی واقعی ہی یہاں ختم ہو رہی ہے، یا ابھی کچھ نیا شروع ہونا باقی ہے، یا پھر نیا شروع ہونے والا ہے۔ اور میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اب میری زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گی، اپنی مرضی سے اور سوچ سمجھ کر۔ وہ لمحہ خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں میری زندگی کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ رات بھر نیند نہ آئی۔ آئندہ کیوں اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ میری زندگی جیسے ایک نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کے الفاظ میرے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے، تم آزاد ہو، میری زندگی خود شروع کرو، اپنی زندگی خود شروع کرو۔ آزادی، یہ لفظ مجھے خوش بھی کر رہا تھا اور ڈرا بھی رہا تھا، کیوں نہ کہ میں نے کبھی اپنی زندگی خود سے جینے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ میرے شوہر خاموش تھے، وہ میرے سامنے آنے سے بھی گریز کر رہے تھے، جیسے وہ بھی کسی فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی لڑکی کھڑی تھی، لمبے بال، آنکھوں میں عجیب سی گھبراہٹ، مگر اس کی نظر سیدھی میرے چہرے پر تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا آپ ہی ان کی بیوی ہیں؟ میں ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہا کہ ہاں، میں ہی ان کی بیوی ہوں۔ اس نے جو اگلا لفظ بولا، اس نے میری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں وہی ہوں جس کے بارے میں وہ ہمیشہ بات کرتے تھے۔ میری زندگی جیسے رک گئی۔ میرے دل نے زور سے کہا، یہی وہ لڑکی ہے، مگر اس کے چہرے پر کوئی غرور نہیں تھا، نہ ہی جیت کا احساس۔ وہ تو خود پریشان لگ رہی تھی، بہت اداس لگ رہی تھی۔ وہ اندر آ گئی اور میرے شوہر بھی پیچھے سے آ گئے، جیسے انہوں نے پہلے ہی اس کے آنے کی توقع کر لی ہو، جیسے پہلے سے ہی ان کو اس لڑکی کے آنے کی خبر ہو، یا پھر وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ وہ لڑکی بولی، میں یہاں لڑنے نہیں آئی ہوں، میں صرف سچ بتانے آئی ہوں۔ کمرہ بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ آپ کو ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ میں چونک گئی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، ہم ایک وقت پر دوست تھے بس، لیکن جب ان کی شادی آپ سے ہوئی تو انہوں نے خود کو مجھ سے دور کر لیا۔ میں نے بھی اپنی زندگی الگ کر لی۔ میری زندگی جیسے ایک اور جھٹکے سے گزری۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ پہلی بار واقعی بے بس لگ رہے تھے۔ لڑکی نے آخری بات کہی، میں یہاں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ اصل مسئلہ میں نہیں تھی،
اصل مسئلہ وہ خاموشی تھی جس میں آپ دونوں کی زندگی جکڑی ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جو خود چیخ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تو پھر سچ کیا ہے؟ میری زندگی کس جھوٹ پر چل رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پلیز مجھے اس الجھن سے باہر نکالو اور مجھے سچ بتاؤ۔ مجھے سچ جاننا ہے۔ میرے شوہر نے پہلی بار ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، سچ یہ ہے کہ میں خود بھی اپنی زندگی سے بھاگ رہا تھا اور تمہیں بھی اس میں کھینچ لایا۔ میرے اندر جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک نیا سوال پیدا ہو چکا تھا۔ اگر یہ محبت نہیں تھی تو پھر میری زندگی کیا تھی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اب میری زندگی کا کیا ہوگا؟ میری زندگی اب کہاں جائے گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ اس رات میرے ذہن میں ایک عجیب سا سکون اور بے چینی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سچ سامنے آ چکا تھا، مگر اس سچ نے میرے اندر کوئی واضح راستہ نہیں بنایا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اگر محبت نہیں تھی، اگر سب کچھ زبردستی تھا، تو پھر میں اس گھر میں کیا کر رہی تھی؟ میری زندگی کس بنیاد پر کھڑی تھی؟ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں رہوں گی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، پہلی بار مضبوط آواز میں کہا، اب مجھے سچ چاہیے، پورا سچ، کوئی ادھورا نہیں۔ میری زندگی اب اس جھوٹ پر نہیں چل سکتی۔ وہ خاموش رہے، پھر آہستہ سے بیٹھ گئے، جیسے ان کے اندر کوئی جنگ چل رہی ہو۔ انہوں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں سب کچھ جاننے کا حق ہے، تم سچ جاننے کی حقدار ہو۔ پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بولے، اصل مسئلہ صرف محبت یا لڑکی نہیں تھی، اصل مسئلہ تو میں خود تھا۔ میں ٹوٹا ہوا تھا۔ میری زندگی میں کچھ فیصلے ایسے بھی ہوئے تھے جنہوں نے مجھے اندر سے ختم کر دیا تھا۔ میں ان فیصلوں کے لیے راضی نہیں تھا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ میں ان فیصلوں کے لیے ابھی تک تیار نہیں تھا۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ انہوں نے آگے سے کہا، شادی سے پہلے میری زندگی ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں میں کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، نہ رشتے، نہ امیدیں۔ پھر تم میری زندگی میں آ گئی، مگر میں تمہیں قبول نہیں کر سکا، کیوں نہ کہ میں ان سب کے لیے ابھی تیار نہیں تھا، کیوں نہ کہ میں خود کو ہی قبول نہیں کر پا رہا تھا، مجھے اپنی ہی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو پہلے جیسے نہیں تھے۔ یہ آنسو سمجھ کے تھے، درد کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت کے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو پھر آپ نے مجھے کبھی موقع ہی نہیں دیا؟ وہ پہلی بار میری طرف دیکھ کر بولے، میں نے صرف تمہیں موقع نہیں دیا، یہ سچ ہے، لیکن تم نے پھر بھی میری زندگی کو سنبھالا، چاہے میں نے تمہیں کبھی وہ جگہ نہیں دی جو تمہاری تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ پھر اچانک انہوں نے ایک لفافہ دوبارہ نکالا، وہی جس کا ذکر پہلے ہوا تھا۔ اس بار اس میں ایک اور چیز تھی، ایک خط، میرے نام کا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا، میں نہیں جانتا میں تمہارے ساتھ انصاف کر سکا یا نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تم نے میری زندگی کو اس وقت سنبھالا جب میں خود کو بھی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اگر میں تمہیں خوش نہیں کر سکا تو میں تمہیں مزید باندھ کر بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ تم آزاد ہو، مگر شاید یہ آزادی تمہارے لیے آغاز بھی ہو سکتی ہے۔
میری زندگی جیسے ایک نئے موڑ پر آ کر رک گئی۔ یہ صرف دکھ نہیں تھا، یہ ایک دروازہ تھا۔ پہلی بار میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، اگر میں یہاں سے نکل جاؤں تو میری زندگی کیسی ہوگی؟ اور اسی لمحے میرے دل نے پہلی بار ایک اور راستہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس نے میری خاموشی، میرے آنسو اور میری ٹوٹی ہوئی امیدیں سب کچھ دیکھا تھا، مگر آج اس کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ خط تھا جو میرے شوہر نے مجھے دیا تھا۔ میں بار بار اسے پڑھ رہی تھی، میں بار بار ہی اسے پڑھ رہی تھی، جانے کیوں؟ اس کا مجھے بھی نہیں پتا، جیسے ہر بار اس کے الفاظ کا مطلب بدل رہا ہو۔ تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، یہ الفاظ میرے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ یہ لفظ اب میرے لیے خوف نہیں تھا بلکہ ایک نیا راستہ تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے گئی۔ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ان کی آنکھوں میں وہی تھکن تھی، مگر اس بار ایک قبولیت بھی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنی زندگی خود شروع کروں گی، ایک نئے سرے سے۔ وہ خاموش رہے، بس مجھے دیکھتے رہے، پھر بہت آہستہ سے بولے، میں تمہیں روک نہیں سکتا، اور شاید مجھے روکنا بھی نہیں چاہیے، اور شاید مجھے روکنے کا حق بھی نہیں ہے۔ میں یہ حق کھو چکا ہوں۔ تم نے بہت برداشت کیا ہے میری زندگی میں۔ میری آنکھیں بھر آئی، مگر میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ میں نے کہا، میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، لیکن میں اب یہاں نہیں رہ سکتی جہاں میری زندگی صرف انتظار بن کر رہ گئی۔ وہ سر جھکائے۔ اسی دن میں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ یہ میرا سب سے مشکل قدم تھا، مگر سب سے ضروری بھی۔ دن گزرتے گئے۔ شروع میں زندگی بہت خاموش تھی، کبھی کبھی لگتا تھا میں نے سب کچھ کھو دیا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے خود کو دوبارہ بنانا شروع کیا۔ میں بہت ٹوٹ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو جوڑنا شروع کیا۔ میں نے ایک چھوٹی سی نوکری شروع کی، پہلی بار اپنی کمائی سے کچھ خریدا، پہلی بار خود کے لیے جینا سیکھا، اور سب سے بڑی بات، میں نے خود کو معاف کرنا سیکھ لیا۔ ایک دن میں ایک پارک میں بیٹھی تھی، ہوا بہت ہلکی تھی اور سورج ڈھل رہا تھا، ہر طرف سکون کا ماحول تھا۔ میں نے سوچا، اگر میں وہاں رک جاتی تو شاید آج بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی، لیکن میں وہاں سے چلی آئی، اسی لیے نہیں کہ میں سچ سے بھاگ رہی تھی، اسی لیے نہیں کہ میں خود سے بھاگ رہی تھی، بلکہ اسی لیے کہ میں خود کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک میرے فون پر ایک میسیج آیا۔ یہ میرے شوہر کا تھا۔ امید ہے تم ٹھیک ہوگی، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، شاید ہم دونوں نے اپنی زندگیوں کا اصل مطلب دیر سے سمجھا، لیکن میں خوش ہوں کہ تم نے اپنی زندگی شروع کر دی۔ میں نے یہ پڑھا اور بس ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی میرے چہرے پر۔ نہ کوئی نفرت تھی، نہ کوئی شکوہ تھا مجھے ان سے، بس ایک مکمل ہونے کا احساس تھا۔ میں نے فون بند کر دیا، آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، میری زندگی اب صرف میری ہے، میری زندگی پر اب صرف میرا حق ہے۔ اور وہ اس بار یہ لفظ صرف کہنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جینے کے لیے تھا۔ میری کہانی سن کے آپ کو کیسا لگا؟ آپ لوگ یہ بتائیں کہ میں نے اپنے شوہر سے الگ ہو کر صحیح فیصلہ کیا یا کوئی غلط فیصلہ کیا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اگر یہاں تک آ ہی گئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دو، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دو۔
مجھ سے لکھنے میں یا پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو دل سے معذرت، الفاظ کی مسٹیک کے لیے بھی معذرت۔ مجھے اس وقت آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ سب لوگ مجھے سپورٹ کریں گے نا؟ اور آپ کو آگے کس طرح کی کہانی چاہیے وہ بھی مجھے کامنٹ میں بتا دیا کریں۔ اگر آپ کو میری کہانیاں نہیں پسند تو بھی کامنٹ میں ضرور بتایا کریں، لیکن کوئی نہ کوئی کامنٹ ضرور کیا کریں جس سے مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کس طرح کی سٹوری یا واقعے سننے پسند کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے سوالوں کا جواب کامنٹ میں ضرور دیں گے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن میرا بہت کچھ بن جائے گا۔